ادھر اسلام آباد میں سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہاں پر جو ہمیں بتایا گیا کہ حکومت کی طرف سے انچارج جو ہیں کرونا وائرس کے معاملے پر وہ اسد عمر صاحب ہیں، ان کی ہر روز ایک متضاد سٹیٹمنٹ آتی ہے، ہر وزیر کی متضاد آتی ہے، ہر دفعہ وزیر اعظم صاحب مختلف باتیں کرتے ہیں۔ تو ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں، کیونکہ عوام میں تو بات نہیں ہو پا رہی، ہم میڈیا کے توسط سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ حکومت کی حکمت عملی ہے کیا؟ حکومت نے لاک ڈاؤن کیا ہے یا نہیں کیا؟ اگر کیا ہے تو کابینہ کا فیصلہ دکھا دیں، کیا ہے تو کتنا کیا ہے، کیسے کیا ہے، اگر اس کو ایز کیا ہے تو کیا کیا ہے، کیا آپ نے صوبوں کو آن بورڈ لیا ہے؟ کیونکہ آج تو کوئی صوبہ بھی بات نہیں مان رہا، نہ پنجاب مانتا ہے، نہ سندھ مانتا ہے۔ بلوچستان سے بھی خبریں آ رہی ہیں، بلوچستان سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں جو انفیکٹڈ لوگ ہیں وہ لاکھوں کی تعداد میں پہنچ گئے، لیکن ٹیسٹ کرنے والا کوئی نہیں۔ آپ صوبہ سرحد کے اندر جو انفیکشن ریٹ ہے، جو مورٹیلٹی ریٹ ہے، ہر ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، جتنی ٹیسٹنگ ہو رہی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے۔ وزیر خزانہ نے ہاؤس میں بتایا کہ پاکستان نمبر 1 پوزیشن پر ہے جنوبی ایشیا میں ٹیسٹنگ میں، کہ ہم 20,000 ٹیسٹ ڈیلی کرتے ہیں، لیکن حقائق جو ہیں وہ بتاتے ہیں کہ 12 سے 13,000 ٹیسٹ ہو رہے ہیں۔ تو ایک کنفیوژن ہے، کوئی حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی، کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم غائب ہے، ہم نے تو کہا کہ مسنگ پرسن کا جو بیورو ہے وہاں پر اس سے رجوع کریں کہ وزیر اعظم کو ڈھونڈ کر لاؤ، کہ ملک کو بتائے کہ اس کی پالیسی کیا ہے، اس کی حکمت عملی کیا ہے۔ آج پورا ملک پریشان ہے، مشکلات میں ہے، معاشی طور پر بھی اور صحت کے حوالے سے بھی، لیکن حکومت کی کوئی حکمت عملی نہیں ہے۔ تو اس لیے اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ یہ حقائق عوام کے سامنے رکھیں گے، اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے، اجلاس میں اگر بات نہیں کر سکتے، ڈرتے ہیں اجلاس سے، آ کر گالی گلوچ ہی کرنا ہے، کیونکہ اجلاس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت پالیسی بیان دیتی ہے، اپوزیشن رائے کا اظہار کرتی ہے، حکومت اس کے اوپر اپنی جو پالیسی جو ہے اس کو بدل کر اس کے اندر ترمیم کر کے عوام کے سامنے پیش کرتی ہے۔ یہ طریقہ ہوتا ہے، یہاں پر یہ طریقہ نہیں ہے، یہاں صرف گالی گلوچ ہے، حملے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر پر کل ایک صاحب نے آ کر کہا جی یہ کرپشن کر گئے۔ یہ باتیں وہی صاحب جن کا کوئی تعلق کسی ادارے سے نہیں ہے، جو وزیر اعظم کے دفتر میں بیٹھتے ہیں، یہ 4 دفعہ پہلے بھی یہ باتیں کر چکے ہیں، لیکن اخباروں کی زینت بنانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ یہاں ہر ایک کو نیب کے نوٹس آنے شروع ہو گئے، ہم ان سے گھبراتے نہیں ہیں، یہ آپ کرتے رہیں، لیکن پاکستان کے عوام کو بتائیں کہ کرونا وائرس کے بارے میں آپ کی حکمت عملی ہے کیا، آپ کیسے اس کا مقابلہ کریں گے۔ اور ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ ایک نیشنل اسمبلی کی کمیٹی بنا دیں، اسپیشل کمیٹی، جو اس ساری بات پر نظر رکھے، ہر روز ملے۔ اگر آپ اجلاس نہیں کرنا چاہتے، حالانکہ اجلاس میں 53 دن آئینی طور پر آپ نے پورے کرنے ہیں، کب پورے کریں گے اس کی بھی کوئی حکمت عملی نہیں ہے، لیکن وہ نہیں کرنا چاہتے، اجلاس نہیں بلانا چاہتے، لیکن کمیٹی تو ہو جو روز کی بنیاد پر نظر رکھے کہ یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا چیلنج ہے، اس پر پاکستان کی پارلیمنٹ، پاکستان کی سیاسی لیڈر کیا سوچ رہے ہیں، ان کو اکٹھا نظر آنا چاہیے۔ اگر حکومت ناکام رہی ہے، کم از کم پارلیمنٹ تو اپنا کردار ادا کر سکے۔ تو اپوزیشن نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہر روز کرنی پڑے، دوسرے دن کرنی پڑے، ہم جو ہمیں نظر آ رہا ہے، جو خرابیاں نظر آ رہی ہیں، جو پاکستان کے عوام کو تکلیف نظر آ رہی ہے، وہ میڈیا کے ذریعے پاکستان کے عوام کے سامنے لائیں گے، کیونکہ پارلیمنٹ مفلوج ہے، حکومت نے اس کو مفلوج کر دیا ہے، حکومت خود تذبذب کا شکار ہے، کنفیوژن ہے، کوئی پالیسی نہیں ہے، میٹنگیں ہوتی ہیں وہاں سے نکلتا کچھ نہیں ہے، بات کچھ اور ہوتی ہے، موقع پر ہوتا کچھ اور ہے۔ آج کا دن آپ دیکھ لیں، حکومت ایز کر رہی ہے، صوبے لاک ڈاؤن کر رہے ہیں، تو کب ان چیزوں کا فیصلہ ہوگا؟ آج 3 مہینے گزر چکے ہیں، حکومت کی کوئی پالیسی نہیں بن سکی، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ حکومت کے اپنے وزیر نے کہا، جس نے پالیسی سٹیٹمنٹ دیا قومی اسمبلی میں، شاہ محمود قریشی صاحب نے، کہ ہماری اسٹریٹجی ایوالو کر رہی ہے، یعنی بن رہی ہے۔
ان حقائق کو سامنے رکھ کر ہمیں تو مایوسی بھی ہے اور پاکستان کے عوام کے لیے خدشہ بھی ہے کہ اس بڑے چیلنج کا مقابلہ کرنے میں ہم مکمل طور پر ناکام رہے ہیں، اور ہم دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بڑی آفت سے ہمیں بچا سکے۔ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2 دن کا سیشن گزر چکا ہے، کل آخری دن ہے۔ میرا نہیں خیال کہ اس سیشن کو آگے ایکسٹینڈ کیا جا سکے۔ اس میں جو بھی حکومت کی طرف سے تقاریر ہوئی ہیں، کوئی کلیئرٹی نہیں ہے کہ اس وبا سے حکومت کس طرح نپٹ رہی ہے، یا اس وبا سے، کرونا سے پاکستان کی عوام کو بچانے کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ اس وقت تقریباً 3 لاکھ ٹیسٹ ہوئے ہیں، اور پازیٹیو جو ہیں وہ اگر کمپیئر کیا جائے ورلڈ ایوریج سے تو ہمارے یہاں پہ پازیٹیو جو ہیں ان 3 لاکھ میں سے بہت ہائی ہیں۔ 1 ملین آبادی کے اوپر 1000 ٹیسٹ ہونا چاہیے، WHO کا یہ ایک سٹینڈرڈ ہے۔ ہم نے 22 کروڑ کی آبادی میں ابھی تک صرف 3 لاکھ ٹیسٹ کیے ہیں۔ ابھی ہمارے یہاں پارلیمنٹ کے ایک ممبر بلوچستان سے ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ڈی جی ہیلتھ نے کہا ہے کہ یہاں پہ سسپیکٹڈ 1.5 لاکھ کیسز جو ہیں بلوچستان میں ہیں صرف۔ تو قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا جھوٹ بولا جا رہا ہے۔ قوم کو غلط اعداد و شمار جو ہے بتائے جا رہے ہیں۔ ایک بہت بڑی کرائسس کو جھوٹ کے تلے دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قوم کو محفوظ رکھے۔ جو اعداد و شمار سامنے آ رہے ہیں وہ لاکھوں سے کروڑوں میں جا سکتے ہیں، اور یہ حکومت جو ہے اس سے بالکل قطعی طور پہ نابلد ہے کہ اس کرائسس کو کس طرح فیس کرنا ہے۔ اس کرائسس کے دوران بھی حکومت کے حواریوں کی، حکومت کے کرونیز کی، پرائم منسٹر کے کرونیز کی، حکومت میں شامل لوگوں کی لوٹ مار جاری رہی اور ابھی بھی جاری ہے۔ چینی آٹے کا کوئی پتہ نہیں ہے، اور اب نیو یارک میں واقعہ پاکستان PIA کا ایک ہوٹل جو ہے وہ بیچنا، کوئی اسپیشل اسسٹنٹ جو ہے پرائم منسٹر کا، وہ انڈر کور جو ہے اس کو بیچنے کی سازش تیار کر رہا ہے، اور یہ پروسیس شروع ہو چکا ہوا ہے۔ میں نے ذاتی طور پہ اس کو کنفرم کیا ہے۔ اس کرائسس کے دوران جب کہ حکومت کی توجہ صرف عوام کی جانیں بچانے کے اوپر ہونی چاہیے، وہ لوٹ مار میں اس وقت مصروف ہیں، اور احتساب جو ہے اس کا پروسیس جو ہے صرف اور صرف اپوزیشن کے لیے محدود ہو کے رہ گیا ہے۔ تو ان حالات میں جب پارلیمنٹ میں جو آئینی ریکوائرمنٹ ہے دنوں کی وہ بھی پوری نہیں کی جا رہی تاکہ آئین کا فورم استعمال نہ ہو، تو ہم میڈیا کا سہارا لے رہے ہیں تاکہ عوام کو اس بات کا ادراک ہو کہ موجودہ حکمران جو ہیں قوم کو اور ملک کو ایک بھیانک تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تھوڑے سے میں صرف ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا جو ہمارے فاضل ساتھیوں نے کہی۔ آج اگر اخبارات آپ دیکھیں تو اخبارات کی سرخیاں یہ بتا رہی ہیں کہ پاکستان میں کرونا سے نپٹنے کی حکمت عملی تو دور کی بات ہے، کوئی حکومت کے پاس ادھورا منصوبہ بھی نہیں ہے۔ آج ہم دنیا کے سامنے ایک لطیفہ بن رہے ہیں، پینک ہے، ٹوٹل پینک ہے۔ لاک ڈاؤن لگانے کے فیصلے میں بھی کوئی پلاننگ نہیں تھی، لاک ڈاؤن کھولنے کے فیصلے میں بھی کوئی پلاننگ نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں لوگوں کو حکومت نے بغیر احتیاطی تدابیر اختیار کیے
کرونا کے اندر جھونک دیا ہے۔ یہ بدترین جرم ہے کہ جو اس حکومت کی نالائکی، نااہلی اور ان کی ناتجربہ کاری کی سزا آج کروڑوں لوگ پاکستان کے بھگت رہے ہیں۔ میں پاکستان کے عوام کو اپیل کرنا چاہوں گا کہ آپ خدا کے لیے احتیاط کا دامن نہ چھوڑیں، چونکہ آنے والے مہینے ماہرین کے مطابق بدترین ہیں۔ ہمیں حکومت کو نہیں سننا، ہمیں احتیاط کرنی ہے۔ یہ حکومت صرف سیاست کر رہی ہے لوگوں کی ہمدردیاں لینے کی خاطر۔ یہ